بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ذو الحجہ کے مبارک ایام جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں نے ان ایام کے اعمال سے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ذو الحجہ کے مہینے میں قربانی کا عمل ایک بہت بڑی عبادت ہے جو دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں۔ آج کل کے اس دور میں اسلام کے جتنی بھی تعلیمات ہیں، بعض لوگ حتی الوسع اس کوشش میں لگے ہوئی ہیں کہ ان کو مسخ کیا جائے اور ان پر اپنی ذاتی آراء تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلاً قربانی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہتر ہے کہ اتنے پیسے یوں خیرات کر دیے جائیں، کسی کو گھر بنا دیا جائے۔ کوئی کیا بیان کرتا ہے، کوئی کیا بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، بندے کا کام ہے ان کو ماننا۔ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بعض احکامات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی بات حج کے لیے بھی کہی جاتی ہے۔ وہ جی اتنا خرچہ کر کے لاکھوں روپے لگا کے وہاں جاتے ہیں، دوڑ بھاگ کے ادھر بھاگ ادھر بھاگ اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بندے کا کام ہے ماننا، اور یہیں سے اس کی بندگی کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ تو میں آج کے اس مختصر درس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کوئی صرف ہمارے اوپر ہی لازم نہیں قرار دی گئی، یہ پہلی شریعتوں پر بھی لازم تھی۔ اور قرآن کریم کی چند وہ آیات جن میں قربانی کا تذکرہ ہے وہ صرف آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے، اور اگر ٹائم بچ گیا چند احادیث پہ عرض کروں گا، ورنہ وہ اگلے درس تک مؤخر کر دوں گا۔ سب سے پہلے آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے، اب اس سے اندازہ کیجئے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا تھا۔ وہ ذبیحہ، وہ جانور ذبح کیا ہوا جو اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ثواب کے لیے ذبح کیا جائے، اس کو نسک کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُک، حج کے جرمانے کے طور پہ وہاں جب غلطی ہو جائے تو وہ نسک جانور قربان کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَک، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کو اللہ کے نام پر قربان کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ چونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کے علاوہ اور آیات میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ بدن بڑی قربانی کو کہتے ہیں، اونٹ کی قربانی۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو شاعر اللہ میں سے بنایا ہے۔ آج جو لوگ قربانی کے اس عمل کے خلاف بولنے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ایک منٹ کے لیے اگر مسلمان ہیں تو سوچیں کہ وہ شاعر اللہ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مٹانے کی کوشش میں ہیں تو باقی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ان کی سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ یہ شاعر اللہ، اللہ کی دین کی پہچان میں سے ایک عمل ہے۔ تو فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، ہم نے اس کو شاعر اللہ میں سے بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ فرماتے ہیں قطار اندر قطار ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو کرو ذبح اللہ کے نام پر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ کٹ جائیں، جب وہ ذبح ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس غریب کو بھی پہنچاؤ جو قانع ہے، جو مانگتا نہیں ہے غریب لیکن کسی کے گھر جاتا نہیں ہے گوشت مانگنے کے لیے، فرمایا اس کو بھی دو، اور جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تو یہ مویشی تمہارے تابع کیے ہیں تاکہ ان کو میرے نام پر ذبح کرو اور محبت کا اظہار کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بارگاہ الہی میں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دل کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اب یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کسی عالم کا کھڑا ہوا فلسفہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ اس لیے سوچئے کہ قربانی کرنے کا حکم کسی عالم مفتی کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آج کل جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کے دن قریب ہیں، اور قربانی کے جو جانور ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کو پالنا، ان کو چارہ ڈالنا اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا یہ تقوی والے دل ہونے کی نشانی ہے، تقوی والے دلوں میں سے ہے۔ تو مویشیوں جن کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے ان کی تعظیم یہی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو کھلایا پلایا جائے، محبت کے ساتھ ان کو پالا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں آیت آپ کے سامنے کہ پہلی امتوں میں بھی قربانی تو تھی، لیکن اس کا طریقہ مختلف تھا۔ کہ طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کا گوشت یا جو بھی چیز ہوتی وہ ایک مقام پر رکھ دیتے اور آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ ہمارے اوپر تو یہ احسان ہوا کہ جہاں مال غنیمت استعمال کرنا جائز ہوا وہاں قربانی کا گوشت استعمال کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکل النار، کہ یہ کہتے ہیں اہل کتاب کہ ہم تو اس نبی کو مانیں گے جو ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، میں نے انعام کیا کہ قربانی کا گوشت تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے، اور فرمایا ذبح کرو، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اپنے دوستوں کو کھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اللہ تعالیٰ سے اجر پاؤ۔ تو وہ اس پر گویا کہ یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس امت کے لیے احسان کیا ہے کہ وہ خود کھا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں وہ ساری آیتیں پڑھتا ہوں جن میں قربانی کا تذکرہ ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب آپ اعلان فرمائیے
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا اعلان کروایا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بھی اعلان کروایا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی کتنی اہم عبادت ہے، کہ نماز کا اعلان بھی ان صلاتی، اور ساتھ و نسکی، قربانی کا اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ الکوثر آپ میں سے ہر بندے کو یاد ہوگی، انا اعطیناک الکوثر، آپ کا مقام، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ کا پیغام رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر، یعنی پیغام نبوت میں ایک جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نماز کا ذکر ہے، وہاں ساتھ قربانی کا ذکر بھی ہے۔ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا۔ یہ چند ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ اب چند احادیث بھی عرض کر دوں جن احادیث میں قربانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما حاضر اضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تو رحمت کائنات نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شارۃ حسنہ، تمہارے لیے یہ ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جانور کے بدلے میں نیکی، فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں پوری حسنہ، پوری نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اب فرمایا جو اون ہو، صحابہ نے پوچھا جو اون ہے جی اس کا کیا حکم ہے؟ قال بکل شارۃ من الصوف حسنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ یا میں ہمارے استاذ ایک بڑی خوبصورت بات بتایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اس بات پہ غور تو کرو یار کہ بیل کے اوپر کتنے بال ہوں گے، ہم میں سے کوئی گن نہیں سکتا، بھیڑ کی اون کے بال ہم میں سے کوئی نہیں گن سکتا، ہر بال کے بدلے میں نیکی، اتنا اجر کیوں ہے؟ اتنی بڑی نیکی کیوں ہے؟ اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے ثواب کیوں ہے؟ وہ ایک بڑی پیاری بات بتاتے تھے، فرماتے ہیں قربانی کا جو جانور ہے نا یہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا ہے، اور اس کا بدل تو دیکھو اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو جانور آیا اس کی اتنی قیمت نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو نا کہ بیل لے کر آ رہے ہیں، بکرا لے کر آ رہے ہیں، دمبا لے کر آ رہے ہیں اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے خلیل کے لخت جگر اسماعیل کے بدلے میں آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں عظیم ذبح دی اور کہا اس کو ذبح کرو۔ تو یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو نا، تمہارے بابا کی سنت تو ہے، لیکن بابا اس ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، تو یہ اس کے بدلے میں ہے، اس لیے اللہ فرماتے تمہیں اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماؤں گا۔ اچھا، جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھانا بات کو مقصود ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں جی، ان پیسوں کی ہم سڑک بنوا دیتے ہیں، ان پیسوں کا کوئی اور کام کروا دیتے ہیں، کبھی سوچے کہ نماز کے لیے بھی کہیں نا، اگر یوں دروازہ کھل جائے، ہر بندہ اپنی مرضی کی شریعت بنائے کہ نماز کی ضرورت نہیں جی،
ادھر بیٹھ کے تھوڑی سی بس اللہ کی بڑائی بیان کر دیتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، سوکھا کم ہو گیا؟ ایسے نہیں ہے۔ جو حکم اللہ اس کے رسول نے دیا اس کو ماننا پڑے گا۔ جو قربانی نہیں کرتے وسعت کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید سنیے، من وجد ساعتن، جس آدمی کو وسعت دی گئی قربانی کرنے کے لیے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے نہ آئے، جائے پھر کہیں اور جائے، جس کو اللہ نے وسعت دی اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے قربانی نہ کرنا اللہ کے نبی کی نگاہ میں یہ کتنا برا عمل ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا قربانی والا، اس دن میں اللہ کو یہ مویشیوں کا خون بہانا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس دن اگر آپ جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے، چاولوں کی دیگیں لگا دیتے، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس دن اللہ کے نام پر مویشیوں کا خون بہایا جائے اور ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے عمل تو وہ کرنا ہے نا جو اللہ کو پسند ہے، ہم نے تو رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہو اتا یوم القیامت بقرونہا واشعارہا، فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں نا ان کو ذبح کرو، یہ دن قیامت کے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے کھالوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، یہ سب تمہارے نیک اعمال والے پلڑے میں رکھ کر تولے جائیں گے۔ اور پھر آگے فضیلت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب جانور قربانی کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی اس کا خون نیچے زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں خوشی سے قربانی کرو، بوجھ سمجھ کر نہ کرو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، جب ان کی قربانی ذبح ہونے لگی تو فرمایا کہ فاطمہ اٹھ اور اپنی قربانی کے پاس آ جا، فشہدیہا، اور اس کے پاس حاضر ہو جا، فإن لک بأول قطرۃ، جب پہلا قطرہ خون کا گرے گا نا، اس پہلے اس من دمیا، اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا تو کیا ہوگا، ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ اس پہلے قطرے کے ساتھ ہی معاف فرما دیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے سوال کیا، قربان کیجئے ساری کائنات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی جوتی پہ، کتنا خوبصورت سوال کر کے امت کے لیے مسئلہ حل کروا دیا، ورنہ بات شاید شک میں رہ جاتی۔ لوگ کہتے، خطیب کہتے، علماء کہتے جی آل بیت کی تو شان بڑی ہے نا، نبی پاک کی لختی جگر تھی، ان کی یہ شان ہے اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا اور پوچھا یا رسول اللہ النا خاصہ، یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے، او لنا وللمسلمین، یا ہمارے لیے بھی اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، فاطمہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے یہی حکم رکھا ہے کہ جو اپنی قربانی کے پاس رہے گا اس کے خون کا قطرہ جو ہی گرے گا پہلے قطرے پہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے بہت اونچا عمل ہے۔ اور میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا حسین بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحیٰ طیبۃ نفسی، جس نے خوشی کے ساتھ قربانی، یہ بات یاد رکھنا بوجھ سمجھ کر نہیں، محتسبا لأضحیتہ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی قربانی کے لیے، کانت لہو حجابا من النار، یہ قربانی کرنا اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب اور پردے کا باعث بن جائے گی۔
تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے چند آیتیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرمایا، چند وہ احادیث پڑھی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کو بیان کیا اور نہ کرنے والے کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ اور یہ آیات اور احادیث سنانے کے بعد اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے سننے والوں کے لیے، خدارا اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کان دھریے، اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی طرح سے بھی لاکھ عقلی دلائل دے اور پتہ نہیں بات کو کہاں سے پھیر پھیر کر یہ لے آئے کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز 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 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات پر کان نہ دھریے، بلکہ ابھی سے تیاری کیجئے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کرے۔ میں اس پر تفصیلی بات تو بعد میں کروں گا، لیکن جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہے جتنا 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، کم و بیش 45-46 ہزار روپیہ، اتنا جس کے پاس ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہے چاہے وہ اضافی سامان کی صورت میں ہے، اس کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، اور وہ اس وسعت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے نام پر ضرور قربانی کرے۔ انشاءاللہ یہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب اور اللہ کی رضا کا باعث بنے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔